اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی سے لطف اٹھانا میں آج میرے ساتھ شریک ہونے کے لیے شکریہ، اور اس وقت میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اس پروگرام کے آخر تک آپ پہلے کی نسبت بہتر محسوس کریں جبکہ آپ نے دیکھنا شروع کیا۔ میں نہیں جانتی اب زندگی میں کن حالات سے گزر رہے ہیں یا سامنے کیا آنے والا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں مضبوطی بخشتا ہے، ہمیں ان باتوں کا سامنا کرنے کا زور بخشتا ہے جن کا سامنا ہم نہ کر پاتے اگر ہمارے پاس یہ کلام نہ ہوتا۔ تو غور سے سنیے گا، کیونکہ خدا آج آپ سے کچھ ایسی باتیں کہہ سکتا ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دے۔ کل میں نے پیغام کے پہلے حصے کا آغاز کیا جس کا عنوان ہے خدا کا حساب۔ یہ پیغام فضل کے حساب سے تعلق رکھتا ہے کہ کس طرح فضل خدا کا مفت انعام ہے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے جو نالائق ہیں یہ بے حد حیران کن ہے۔ بلا شبہ ہم اس حیران کن فضل کے متعلق اس کی تعریف کرتے اور گیت گاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی سمجھداری نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ خدا کے اس بہترین کام کو کھو دیتے ہیں جو وہ ان کے لیے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس میں حکمت تلاش نہیں کر پاتے۔ اور میں جانتی ہوں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یسوع کو اور خدا کو نہیں جانتے، جو اب تک خدا پر یا یسوع پر ایمان ہی نہیں رکھتے، کیونکہ نجات کا منصوبہ یسوع کا صلیب پر جان دینا، ہمارے سب گناہوں کو خود پر لے کر ہمیں معاف کرنا، ہم پر رحمت کرنا غیر معقول اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور نہ صرف اس نے یہ کیا بلکہ بائبل کہتی ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے اس نے یہ ہمارے لیے کیا۔ اس سے پہلے کہ آپ خدا سے محبت کرتے اور مسیح کو قبول کرتے، اس سے پیشتر کہ آپ اس سے واقف ہوتے یا اسے چاہتے، اس نے میرے اور آپ کے لیے یہ عظیم کام کیا۔ اور آپ تھوڑی دیر میں ایک آیت دیکھیں گے جو کہتی ہے، آئیں مل کر دیکھتے ہیں۔ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی روایات اور حکمت سے پرے ہے۔ دنیا میں آپ کو کچھ پانے کے لیے اسے کمانا پڑتا ہے، لیکن خدا کا حساب یوں ہے کہ وہ پہلے ہم سے محبت کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس سے محبت کریں، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس سے کچھ حاصل کرنے کی غرض سے اس کے لیے کچھ بھی کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے خیرات کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یہ سب ہم اس لیے کریں کیونکہ اس نے خود ہماری خاطر پہلے ہی سے بہت کچھ کر رکھا ہے۔ یسوع نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرے حکموں کو مانو گے۔ اور اس لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی معاملے میں خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے مشکل پیش آ رہی ہے تو جدوجہد میں بہتر کرنے کی کوشش میں نہ رہیں، بلکہ خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اس سے محبت کریں، اسے خود سے محبت کرنے دیں، اور جس قدر آپ اسے محبت رکھیں گے اسی قدر آپ اس کی فرما برداری بھی کرنا چاہیں گے۔ ابلیس کو اس سے نفرت ہے کہ آپ کا تعلق خدا کے ساتھ مسیح کے وسیلے انتہائی گہرا ہو، لیکن خدا آپ کو اس کے لیے بلاتا ہے۔ یسوع نے اس لیے جان نہیں دی کہ ہم سب کا اپنی 1.5 انچ کا چرچ ہو اور جا کر ہم ایک چرچ میں ہر اتوار کی صبح بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ بس یہی بہت ہے۔ یسوع نے ہم سب کو تخلیق کیا کیونکہ وہ ہم سے تعلق چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ لوگ اس سے قریبی اور بہتر تعلق رکھیں، اور آپ کو خدا کے ساتھ مسیح کے وسیلے تعلق میں استوار ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ میں کل آپ سے فضل کے حساب کے تعلق سے بات کر رہی تھی اور کیسے وہ مکمل طور پر ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور ہم نے اس پر بات کی کہ اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول، اور خدا جہان کے نکموں اور ناتوانوں کو استعمال کرے گا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے۔ اور وہ کہتا ہے جب آپ دیتے ہیں آپ کھوتے نہیں، آپ دیتے ہیں تو وہی آپ کو لوٹایا جاتا ہے، کسی کو 30 گنا، کسی کو 60 گنا اور کسی کو 100 گنا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں چند ایک تماثیل کے متعلق جو اس اصول کو پیش کرتی ہیں کہانیوں کی شکل میں، جو بڑی شاندار ہیں۔ میں ایک بار پھر سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ خدا کو سمجھ نہیں سکتے۔ یوحنا 6 باب 5000 لوگ یسوع کی تعلیم کو سننے آئے اور وہ بھوکے تھے، لیکن کسی کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اتنا کھانا لا سکیں کہ اتنے لوگ سیر ہو سکیں۔ بائبل مقدس میں یوحنا 6 کی 9 سے 13
شاگردوں نے ان سے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں، 5 چھوٹی چھوٹی روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں 5 چھوٹی روٹیاں اور ہر روٹی میں شاید تقریباً 2 کپ آٹا ہوگا، اور 2 مچھلیاں، 5000 لوگ، اور غالباً وہاں اس سے بھی زیادہ لوگ تھے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس وقت انہوں نے سوائے مردوں کے کسی اور کو شمار ہی نہ کیا، وہاں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے، سو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنے ہزار لوگ تھے۔ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، پس وہ مرد جو تخمیناً 5000 تھے بیٹھ گئے، اور پھر یسوع نے روٹیاں لیں اور جب شکر گزاری کر چکا تو اس نے انہیں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بانٹنا شروع کیا، اور مچھلیوں کو بھی جتنا وہ چاہتے تھے۔ سنیے، اب لوگ 5000 ہیں اور آپ کے پاس 5 روٹیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں، اور یسوع کے شاگرد ہیں جو انہیں بانٹتے جا رہے ہیں، وہ انہیں بڑھاتا گیا۔ اس نے یہ کیسے کیا میں نہیں جانتی، لیکن بائبل کہتی ہے اس نے یہ کیا، اور میں نے بہت پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ اگر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کیا تو اس نے کیا۔ اگر خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ کچھ کرے گا تو وہ اس کام کو کرے گا جسے کرنے کی خبر اس نے دی، یہی ایمان کہلاتا ہے۔ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جانتے ہیں جب آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو اس طور پر حقیقی لگتی ہیں گویا وہ آپ کے ہاتھوں میں ہوں، اور جس قدر خدا میں آپ کا تجربہ بڑھتا ہے اسی قدر آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا وفادار ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ بات نہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اس کی فطرت میں ہی جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا آپ سے غیر مشروط محبت رکھتا ہے، تو آپ تسلی کر سکتے ہیں کہ خدا آپ سے غیر مشروط محبت رکھتا ہے، اور اس نے آپ سے آپ کے ان ایام میں محبت رکھی جو اچھے نہ تھے، اتنی ہی محبت جو اس نے ان دنوں میں آپ سے رکھی جب شاید آپ نے تھوڑے بہت اچھے کام کیے۔ لکھا ہے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ آپ تسلی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ ایک ترجمے میں لکھا ہے تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ خدا ضائع کرنے کے حق میں نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ضائع کرنے والے ہوں، لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ پہلے ہی سے یہ دیکھنے لگ گئے ہیں۔ میں اسے پڑھوں گی۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ تو ان کی شروعات 5 چھوٹی روٹیوں سے اور 2 مچھلیوں سے ہوتی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کھایا اور سیر ہوئے۔ آج اس کلام سے اپنے ایمان کو تازہ کریں، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، ایسا ہوا تھا۔ اور انہوں نے اب بچے ہوئے ٹکڑوں کے 12 ٹوکرے جمع کیے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے فضل کی بدولت۔ جی، خدا کے فضل کے حساب کی بدولت، خدا کے حساب کی بدولت جو انسانی عقل اور حکمت سے بالکل بالا تر ہے۔ انجیل کا حساب کتاب ہلا کر رکھ دینے والا ہے، یہ حیران کن ہے۔ اور آپ اس پر منطق والے ذہن سے یقین نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے مجھے ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو بہت ہی سمجھدار ہیں، اور دیکھیں میں علم کی پوری طرح حق میں ہوں، جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن ایسا علم حاصل مت کریں جو آپ کو ایمان ہی سے روک دے۔ میں نے آج ہی کہیں سنا کہ مسیحی نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ایسے کالجز میں جاتی ہے جہاں جا کر وہ اپنے ایمان ہی کو کھو دیتے ہیں۔ آپ بہت سی منطقی باتوں کو سنتے ہیں، بہت سی ایسی چیزوں کو جو ذہنی طور پر منطقی ہیں، لیکن میں آپ سے آج ایک سوال کرنا چاہوں گی، آپ کے دل میں کیا ہے؟ ہاں، میں فوراً نہیں بتا سکتی، دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے فوراً بتائیں۔ آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ کا دل آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ آپ کیسے اپنے آس پاس دیکھنے کے باوجود خدا پر یقین نہیں کرتے؟ میرا مطلب آپ فطرت کو دیکھ کر خدا پر ایمان لانے سے باز کیسے رہ سکتے ہیں؟
میں ایک ایسے شہر میں رہتی ہوں جس میں 4 موسم ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں۔ اور یہ حیران کن ہے کہ کیسے ہر سردی میں ہر شے مر جاتی ہے، گھاس مرجھا جاتی ہے، درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، پھول مر جاتے ہیں، لیکن ان سب پر پھر سے بہار آ جاتی ہے، اور کسی کے بھی کچھ کیے بغیر ہی وہ سب ویسا ہی ہونے لگتا ہے۔ پھول کھل جاتے ہیں، پتے نکل آتے ہیں، درخت سرسبز ہو جاتے ہیں، پودے شاداب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، قدرت ہے، نہیں، خدا باپ ہے۔ آئیں خدا کو جلال دینا شروع کریں، اس کے لیے جو صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے۔ آپ سے ہرگز ایسا ممکن نہیں۔ مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں ان سب لوگوں پر برہم ہو جایا کرتی تھی جو بڑی جدوجہد کرتے ہیں کہ خدا کو ہر معاملے سے نکال باہر کریں۔ وہ کتنا شاندار ہے، ہم کیوں اسے کسی بھی معاملے سے نکالنا چاہتے ہیں؟ مجھے اپنی زندگی میں خدا اور چاہیے، میں اس کی اور زیادہ طالب ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہیں۔ اتنے سمجھدار نہ ہو کہ کسی بات کو سمجھ نہ سکیں۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ ہمیں چھوٹے بچوں کی مانند بننا ہے۔ چھوٹے بچے بھروسہ کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اگر آپ ان سے کچھ کہتے ہیں وہ اس کا یقین کرتے ہیں۔ لگتا ہے لوگ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی ان کے لیے یقین کرنا مشکل ہوتا چلا گیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:21، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا۔ یسوع نے نہ صرف ہمارے گناہ کو اٹھا لیا بلکہ وہ گناہ بن گیا۔ اس نے ہمارے تمام گناہوں کو صلیب پر لے لیا ہمارے واسطے۔ اس نے یہ ہمارے واسطے کیا۔ اس نے یسوع کو جو گناہ سے واقف نہ تھا گناہ ٹھہرایا، اور مزید لکھا ہے تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ ایک حیران کن الہی تبادلے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کیسا حساب کتاب ہے کہ کوئی میرا سب کوڑا کچرا لے لے اور اپنا خزانہ مجھے دے دے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، لیکن یسوع نے ہمارے گناہ کو لے لیا اور ہمیں مسیح میں خدا کی راست بازی عطا کی۔ اس نے آپ کے گناہ کو لے لیا اور خود مجرم بن گیا اور سزا کو اٹھا لیا۔ جہاں گناہ نہیں ہے وہاں کوئی مجرم نہیں ہو سکتا، نہ سزا کا حکم ہو سکتا ہے۔ اور جانتے ہیں جب کبھی آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ کو بس توبہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کا مطلب ہے اعتراف کرنے اور سامنا کرنے کی۔ خدا سے اس بارے میں بات کریں، اقرار کریں، اسے باہر لے کر آئیں، اس سے کہیں کہ آپ کو معاف کرے اور اس معافی کو اپنے لیے قبول کریں۔ لکھا ہے جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں اور انہیں پھر کبھی یاد نہیں کرتا۔ مجھے یہ بات بہت پسند ہے۔ ایک آیت پرانے عہد نامے کی اس وقت مجھے یاد نہیں کہ وہ کہاں لکھی ہے، لیکن اس میں لکھا ہے وہ تیرے ماضی کے گناہوں کا ذکر نہیں کرتا۔ واو میرے خدایا! جانتے ہیں اکثر یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم کسی کو معاف کر دیں اور ان کی خطا کا پھر کبھی ذکر نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، آپ اپنے شوہر پر غصہ کرتی ہیں یا اپنے بچوں پر غصہ کرتی ہیں، پھر بھی آپ ان کی خطا کو معاف کر دیتی ہیں۔ وہ آپ کو غصہ دلاتے ہیں، آپ کہتی ہیں ہاں مجھے یاد ہی پہلے بھی ہوا تھا۔ خدا ایسا نہیں کرتا، وہ ہمارے ماضی کے گناہوں کا ذکر نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آپ برکت کو کھو رہے ہیں۔ آپ اس احساس جرم اور گناہ کے بوجھ کے ساتھ کیوں جینا چاہتے ہیں؟ کیوں نہ کسی بات کا یقین کر لیا جائے، کیونکہ یقین کرنا بہت ہی شاندار بات ہے، اور خاص کر جس زمانے میں ہم آج جی رہے ہیں جہاں بہت ہنگامہ اور شور و غل ہے اور نفرت ہے اور کڑواہٹ ہے، وہاں ایسی کسی بھی بات کا یقین کرنا بہت ہی زیادہ شاندار ہے۔ رومیو 5:20 میں لکھا ہے، اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا یا جہاں گناہ بہت زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا۔ وہی فضل جو حکمت اور منطق کے دائرے سے باہر ہے، گناہ سے بڑھ کر فضل ہوا۔ آپ کے گناہ خدا کے فضل پر غالب نہیں آ سکتے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے بے انتہا غلط کام کیے ہیں اور آپ کے لیے کوئی امید باقی نہیں، تو یہ شیطان کا بولا ہوا جھوٹ ہے۔ خدا آج میرے وسیلے آپ تک یہ کلام پہنچا رہا ہے۔
اور وہ پکار کر یہ کہتا ہے کہ اے بوجھ تلے دبے تھکے ماندے لوگو، میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا۔ اے تھکے ماندو میرے پاس آؤ۔ خدا آپ سے کہتا ہے مجھے تجھ سے محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ تعلق رکھے، میں ہر غلطی ہر گناہ کو معاف کر دوں گا چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اب اگر آپ نے مسیح کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کیا ہے اور آپ اس کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ایک نمبر موجود ہے، آپ اس پر کال کر سکتے ہیں اور وہاں آپریٹرز موجود ہیں جو آپ سے بات کرنے کے مشتاق ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ اور آپ کو صرف اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ اپنے دل میں ایمان رکھیں کہ یسوع نے آپ کے گناہوں کے لیے جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور اپنے منہ سے اقرار کریں اور آپ نجات پائیں گے۔ جی سیکھنے کو بہت کچھ ہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے جئیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی پرانی گناہ آلود باتوں کو ترک کریں اور نئے مخلوق کی طرح عمل کریں جو ہم ہیں۔ لیکن یہ سب سیکھنے کو بہت سا وقت پڑا ہے۔ پہلا قدم ایمان لانا اور قبول کرنا ہے۔ رومیو 5واں باب 6 سے 11 وہاں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ واو! کسی راست باست کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرات کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے۔ اب سنیے گا کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ او میرے خدا! دیکھیں، شاید آپ ہر دوسری رات شراب خانوں میں مست ہو کر گزارتے رہے ہیں اور آپ نے ہر طرح کے برے کام کیے ہیں۔ شاید آپ جھوٹ بولتے ہیں، چور ہیں، فریبی ہیں، زناکار ہیں، اور شاید آپ نے کسی کا قتل تک کیا ہے۔ مسیح نے آپ کے لیے جان دی ہے اور وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گناہ کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا، گناہ کے نتائج بالکل ہوتے ہیں، لیکن اس معافی اور اطمینان کو اپنے دل میں حاصل کرنا، یہ بے حد عجیب اور بے حد حیران کن بات ہے۔ بس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کا مطلب ہے پاک ٹھہرانا، گویا ہم نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ میرے خدا، اگر خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا کہ ہماری خاطر جان دے اور اس نے تمام گناہ کو اپنے اوپر اٹھا لیا جبکہ ہم اس سے مکمل طور پر غافل تھے، وہ کہتا ہے کہ اب زندگی کس قدر بہتر ہو سکتی ہے کہ جب کم از کم تم غافل تو نہیں، بھلے ہی تم تھوڑی ہی پرواہ کرتے ہو۔ آپ جانتے ہیں میں آج کل ان لوگوں سے سوال کر رہی ہوں جن کا خدا سے ایک طرح سے تعلق ہے۔ جی ہاں، آپ ایمان رکھتے ہیں اگر آپ موت کے بعد آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ جی ہاں، مجھے امید ہے، میں اچھا بننے کی کوشش کروں گی۔ آپ انجیل کو نہیں سمجھتے۔ یہ بات نہیں کہ کوئی کتنا نیک بن سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یسوع پہلے ہی سے نیک ہے، اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ ابدیت میں کہاں ہوں گے۔ اور میں ان سے مخاطب ہوں جن کے ذہن میں مسیحت کا ملاوٹ زدہ عکس ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مسیحی ہونے کے لیے آپ کو صرف ہر اتوار کو چرچ ہی جانا ہے اور جا کر پیچھے کہیں بیٹھ جانا ہے اور جیسے ہی عبادت ختم ہو وہاں سے نکل آنا ہے۔ میں جا کر سارا دن گیراج میں بیٹھ سکتی ہوں، لیکن اس سے میری گاڑی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہمیں چرچ جانا چاہیے سیکھنے کے لیے، بڑھنے کے لیے، اپنے جیسے اور مسیحیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ ان میں سے ہیں جن کی سوچ ملاوٹ زدہ ہے، آپ مسیحی ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ یوں مخلص ہوں جیسے پہلے کبھی نہ تھے۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہیں، خدا میں اپنا آپ تجھے دیتی ہوں، مکمل طور پر، ہر طرح سے۔ میں چاہتی ہوں کہ تو مجھے لے، میری زندگی کے ساتھ جو چاہے کر، اسے چیر پھاڑ، جو بھی کرنا چاہتا ہے کر، لیکن مجھے وہ شخص بنا دے جو تو چاہتا ہے کہ میں بنوں۔ مجھے آپ کا تو نہیں پتا، لیکن آج میں بہت پرجوش ہوں۔ میرا دل بے حد پرجوش ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آج کچھ لوگ ہیں جو فیصلے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی مسیح کو اسی وقت دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہاں، اب وقت ہے کہ میں مکمل طور پر مخلص ہو جاؤں۔ اب وقت ہے کہ میں خود غرضی اور خود پرستی کو ترک کروں اور لوگوں کی خاطر اور کام کرنا شروع کروں۔ ہم اس کے خون کے وسیلے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔
آپ یسوع مسیح کے وسیلے ہمیشہ ہی خوشی منا سکتے ہیں۔ ایک تمثیل سے ایک سبق لیتے ہیں۔ لوکا 15 کی 1 سے 7۔ سب محصول لینے والے اور گناہگار اس کے پاس آتے تھے۔ او ہاں، محصول لینے والے گناہگار وہ یسوع کے پاس آئے۔ کسی نے کبھی ان سے ایسی بے غرض محبت نہ کی تھی۔ اب دیکھتے ہیں، اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے۔ جانتے ہیں مذہبی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا جب خدا کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کرتا ہے جو نالائق ہو۔ کہ یہ آدمی گناہگاروں سے ملتا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے۔ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ ایک 99 سے بڑھ کر اہم کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں میرے 4 بچے ہیں اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے، لیکن وہ جو کسی بھی وقت دکھ میں مبتلا ہو جائے، میری ساری توجہ اسی پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ وہ جسے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، آپ اسی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ دکھی ہیں، اگر آپ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے اور آپ بالکل ہی ہمت ہار بیٹھے ہیں، تو خدا آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو ڈھونڈتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے سکتی ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ میری شادی کی انگوٹھی کھو گئی۔ ایک دن میں فیشل کروانے گئی اور جانتے وہ آپ کے کپڑے تبدیل کروا دیتے ہیں، آپ کے اوپر ایک ٹاول ڈال دیتے ہیں اور آپ کے کپڑے اور ذاتی چیزیں اپنے لاکر میں رکھ دیتے ہیں۔ اور جب میں گھر آئی تو میری ویڈنگ رنگ میرے پاس نہیں تھی اور میں نے وہاں کال کی، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ رنگ میرے لیے بہت اہم تھی، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ تو بس ایک چھوٹی سی شے ہے، مجھے اس کے لیے اداس یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دعا کی کہ خدا ڈھونڈنے میں میری مدد کرے، اور 1 ماہ کے بعد میری بیٹی نے مجھے ایک دن کال کی اور اس نے کہا آپ اندازہ نہیں کر سکتی مجھے آج کیا ملا۔ میں نے پوچھا کیا مل گیا؟ اس نے کہا مجھے اپنے پرس سے آپ کی ویڈنگ رنگ ملی۔ اور میں نے سوچا کہ میری ویڈنگ رنگ تمہارے پرس میں کیسے پہنچی؟ اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ اس کے پاس وہی پرس تھا جو میں نے اسے دیا تھا۔ جی، جب میں نے اس دن اپنی ویڈنگ رنگ اتاری تو میں نے اس کے پرس میں رکھ دی کیونکہ میرے ذہن میں کہیں یہی تھا کہ یہ میرا پرس ہے۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس دن اس رنگ کے لیے اپنی جیولری باکس کے دیگر تمام زیورات کے مقابلے زیادہ خوشی منائی جو کھو گئی تھی۔ اور آپ شاید یقین نہیں کریں گے، اس کے ملنے کی مجھے بہت خوشی تھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آج آپ کھوئے ہوئے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے خوشی منائے۔ آپ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں ابھی قبول کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں، یسوع پر ایمان لائیں کہ اس نے آپ کے لیے جان دی۔ آپ چھوٹی سی دعا کریں کہ خدا میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، میں ایمان لاتی ہوں کہ یسوع میرے گناہوں کی خاطر موا، میں ایمان لاتی ہوں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، میں اپنے سب گناہوں سے توبہ کرتی ہوں اور میں تجھے اسی وقت قبول کرتی ہوں اور اپنا آپ تجھے دیتی ہوں۔ آپ کی اسکرین پر ایک نمبر ہے، اس پر کال کریں، کوئی آپ کے ساتھ مل کر دعا کرے گا، بات کرے گا اور آپ کے سوال کے جواب دے گا، لیکن یہ جانے بغیر کہ خدا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے اور آپ اس کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اور ضرور ہے، زندگی کا ایک بھی اور دن جانے نہ دیں۔ آپ کو پتا ہے ایسی بہت ساری اور بھی تماثیل ہیں، کاش میرے پاس آپ کو سب کی سب سنانے کا وقت ہوتا۔ مصرف بیٹا جو ایک نوجوان تھا، اس نے گھر چھوڑ دیا اور اپنی میراث کا حصہ جلد چاہتا تھا۔ اس نے سب کچھ برباد کر دیا، سب کچھ اجاڑ ڈالا اور بالآخر وہ سوروں کے ساتھ رہنے اور کھانے لگا۔ اس کی صورتحال ایسی بگڑ گئی۔ شاید آپ کبھی خدا کی خدمت کیا کرتے تھے اور آپ اس راہ سے بھٹک گئے اور آپ نے اپنی راہ لینی چاہی، اور اب آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ سوروں کے اسی باڑے میں ہیں جس میں وہ جوان تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں بائبل کہتی ہے پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، اس نے اپنے حواس درست کر کے خود سے کہا، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں اپنے گھر جاؤں گا اپنے باپ کے پاس کیونکہ میں اس کے مزدوروں جیسا ہونا پسند کروں گا بجائے اس طرح جینے کے۔ اور اس کے باپ نے، جبکہ وہ ابھی دور ہی تھا،
اسے دیکھ لیا اور بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اپنی باہیں کھول دیں۔ اس نے اسے یہ نہ کہا کہ اے شریر بیٹے تو نے ایسی زندگی کیوں گزاری، تو نے مجھے دکھ کیوں دیا، بلکہ اس کا استقبال اپنی باہیں پھیلا کر کیا اور اس نے ایک بڑی ضیافت رکھی۔ لیکن اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جو بہت ناراض ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا فضل کو لے کر ناراض ہو جاتی ہے، ابلیس فضل کو لے کر برہم ہوتا ہے، مذہب فضل کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ آپ فضل کے حساب کو سمجھ نہیں سکتے، آپ فضل کو عقل کے دائرے میں نہیں لا سکتے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے اور اس کی باہیں آپ کے لیے کھلی ہیں۔ آج آپ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔